کوشچن ایک سوال ہے، اس کی تفصیل میں کل جاؤں گا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بہترین دین کون سا دین ہے، اور بقول ہمارے اس میں بہترین فرقہ کون سا ہے؟ شیعیان علی ابن ابی طالب۔ تو اگر بہترین دین اسلام ہے تو ہمیں دنیا کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو کیا ہیں ہم رول ماڈل دنیا کے لیے؟ یو ایس ہم کو فالو کرتا ہے، کینیڈا ہم کو فالو کرتا ہے، آسٹریلیا ہم کو فالو کرتا ہے، یو کے ہم کو فالو کرتا ہے، یا ہمارے بچے ان کو فالو کر رہے ہیں، ہماری نسلیں ان کو فالو کر رہی ہیں۔ تو ہاں بولنا بڑا آسان ہے کہ دین اسلام بہترین دین ہے۔ بھائی بہترین تب ہو جب لوگ اسے کیا کریں؟ فالو کریں۔ مسلمان کے گھر کی دیوار پہ تو لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اسی کے نیچے کچرا پڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں بنے دو مسلمان، ایک بنا ذکری مسلمان، ایک بنا فکری مسلمان۔ ہماری پوری قوم کس پہ لگی ہوئی ہے؟ ذکر پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خانقاہیں بھری ہوئی ہیں، ہو لگے ہوئے ہیں، لیکن فکر زیرو۔ کربلا میں کسے ہدایت ملی؟ فکر والے کو یا ذکر والے کو؟ ذکر بھی اچھی چیز ہے، لیکن خالی ذکر کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا کہنے بھائی ذکر ہی نہ کرو، زیارت ہی نہیں پڑھو، قرآن نہیں پڑھو، لیکن جو پڑھ رہے ہو اس پہ فکر بھی تو کرو۔ آیت اللہ قرآتی فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا کیا ہے؟ آسان ہے، علی کے ساتھ رہنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ ایک تو خدا نے انسان کو بنایا، ہم نے کہا کتاب ہدایت دی۔ اب سوال ہے جب خدا نے کتاب ہدایت دی تو پھر کتاب ہدایت میں ہمیں شریعت دی۔ شریعت کا مطلب خدا نے ہمیں زندگی کے طور و طریقے سکھائے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں زندگی گزاروں کیسے، تو کیا خدا اس کے لیے مجھے کوئی سسٹم نہیں دے گا؟ کیا انسان وداؤٹ سسٹم رہ سکتا ہے مسلمان پر انگلینڈ میں رہ رہا ہے، سسٹم کون چلا رہا ہے؟ دا گورنمنٹ۔ بیوی نے طلاق لی، اکارڈنگ دا سسٹم شوہر کا آدھا کس کے پاس چلا گیا؟ بیوی کے پاس۔ آسٹریلیا کی خواتین نے پوچھا کہ مولانا طلاق ہو گئی ہے اور گورنمنٹ نے آدھا میاں کا ہمیں دے دیا ہے۔ میں نے کہا یہ سوالیہ ہے، اگر شوہر راضی نہیں تو اس آدھا حلال ہوا یا حرام ہوا؟ کہ نہیں مولانا میں نے کیس کر کے زبردستی گھر بھی ہتھیا لیا ہے اس سے، اور اسی گھر میں آپ سے مجلس پڑھوانی ہے۔ یہ کلیش بٹوین ٹو سسٹمز، سسٹم آف اسلام اور جو ہمارا آج کا سسٹم ہے۔ بچی اسکول جا رہی ہے کس سسٹم کے تحت؟ بیٹا اسکول جا رہا ہے کس سسٹم کے تحت؟ مولانا مجلس کر رہے ہیں، درس ہو رہا ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن بچے نہیں سدھر رہے، گناہ بہت بڑھ چکا ہے، سوسائٹی بگڑ چکی ہے۔ کیسے سوسائٹی بنے گی؟ کیونکہ ہم پراپر سسٹم آف اہل بیت کو فالو نہیں کرتے، اور یہ ہمارا ماننا ہے کہ اہل بیت نے آپ کو سسٹم دیا ہے۔ اگر امام معصوم کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی آف امام حسین ہے کہ ہمیں ہدایت دے، یہ ڈیوٹی امیر المؤمنین کی ہمیں ہدایت دے۔ خدا پوچھے گا نبیوں سے، اماموں سے کہ تم نے امت کے لیے کیا کیا؟ کہ مولا حسین کربلا جا رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے لیے دے رہے ہیں۔ کہ جس سسٹم آف کربلا کی وجہ سے آج شیعہ کہیں بھی جاتا ہے وہ امام باڑہ ضرور بناتا ہے۔ ایک پوری سویلائزیشن ہے، سویلائزیشن آف کربلا، جس میں نوحہ، مرثیہ، مجلس، ماتم، اور اسی مجلس کے ذریعے سے آپ کو دین دیا جاتا ہے۔ کیونکہ دین نہ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے نہ آپ کے نارمل لائف میں۔ آپ 5 منٹ کے لیے سوچو کہ تشیع سے مجالس کو لے لیا جائے، عزاداری امام حسین کو لے لیا جائے، تو ہمارے پاس باقی رہتا کیا ہے؟ ہم پراپر ایک سیکولر مسلم بن جائیں گے۔ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ مجلس امام حسین کی وجہ سے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو لوگ جتنا مجلس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ اتنا دیندار رہتے ہیں۔ جو لوگ جتنا مسجد سے، مجلس سے، امام بارگاہ سے دور رہتے ہیں، یا جن کے بچے دور رہتے ہیں، آپ تو کہ وہ بچے ریلیجس بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ نور کے قریب آؤ گے تو نورانی بنو گے، اندھیرے میں جاؤ گے تو ظلمتوں میں پڑ جاؤ گے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت ہمیں سسٹم نہ دیتے؟ اب ظاہر امام اگر ہیں تو امام کو حکومت چاہیے، اور بالفرض اگر امام کو حکومت نہ ملی دین، آپ موریشس میں اسلامی حکومت نہیں دین، میں یو ایس میں ہوں وہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں دین، کیونکہ امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ حاکم۔ آپ ایک چھوٹی سی ویکسین اگر نہیں لگا اور حکومت سختی کر دے کہ بھائی لگانی ہے، کیا کر سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا۔ چھوٹا سا اسلام کا حکم ہے کہ خاتون اگر بیمار ہو جائے تو لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے۔ ہاں ایک مرتبہ پرائرٹی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے، اور وہاں پہ تو واجب ہے جہاں پہ انسان محرم نامحرم کو ٹچ کرنے والا معاملہ ہو، وہاں پہ کہا اگر تمہاری کنٹری میں نہیں تو نیبر کنٹری میں چلے جاؤ۔ اپنے کھانے پہ خرچہ کرتے ہو، اپنے پینے پہ خرچہ کرتے ہو، تھوڑا اپنی غیرت پہ خرچہ کرو، تھوڑا اس چیز پہ پیسہ لگاؤ، انویسٹ کرو کہ جناب نہیں۔ اب مولانا آئے ممبر پہ اور مولانا نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا کہ جناب لیڈی ڈاکٹر میل ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتی۔ ہم تو پڑھ کے چلے گئے۔ وہ خاتون نے فون کیا، مولانا میں بیمار ہوں، مثال دے رہا ہوں ایگزامپل، میں بیمار ہوں اور پورے موریشس میں لیڈی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، مثلا جو خاص بیماری میرے پاس ہے اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، دین میں نے کیا کرنا ہے؟
سسٹم صرف آرڈر نہیں دے گا, سسٹم فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا. کہ اگر بول رہا ہے لیڈی ڈاکٹر کو ہی دکھانا ہے لیڈی نے, تو یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ سسٹم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میڈیکل یونیورسٹی بھی بنائے اور اس میں لیڈی ڈاکٹرز کو کیا کرے, تیار بھی کرے. ایک مرتبہ بچی ڈاکٹر بننے جاتی ہے وداؤٹ اینی ایم, ایک مرتبہ ڈاکٹر بننے جاتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں, فلاں سبجیکٹ کی ڈاکٹر بنوں, فلاں فیلڈ کی ڈاکٹر بنوں, اور اس لیے بنوں تاکہ لیڈیز آ کے کس کو دکھائیں, لیڈیز دکھائیں. اب اس کا پڑھنا کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے, کیونکہ یہ شریعت کا ایک خلا جو سوسائٹی میں موجود ہے اس خلا کو کیا کر رہی ہے؟ پورا کر رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا تھا؟ الٹ تھا. ہم نے آرڈرز تو دیے نہیں دکھانا, لیکن سسٹم کریٹ ہی نہیں کیا. میں کسی اور ملک کی نہیں, ایران کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنی بچی کے لیے 7 ایئرس کی ہوئی بچی, تو ہم نے کہا بچی اب 7 سال کی ہے تو اس کے لیے ہم کپڑے لے جا کے. تو معصوم کا فرمان ہے 7 ایئرس کے بعد اسپیشلی اپنی بچیوں کو حیا سکھایا کرو, اپنے بیٹوں کو غیرت سکھایا کرو. اب 7 سال کی بچی ہے, ہم نے کہا ہاف سلیف نہیں پہنے, فل سلیف پہنے. ایسے کپڑے نہ ہوں جو نازک ہوں, لمبی شرٹس ہوں جو گھٹنے تک ہوں, تاکہ بچیوں کو اسی ایج سے کیا سکھایا جائے؟ حیا سکھایا جائے. میں کسی اور کنٹری کی بات نہیں کر رہا, ایران مشہد کی بات کر رہا ہوں. بازار رضا کے پیچھے کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ, تقریباً 3-4 مال اس کے پیچھے بنے ہوئے ہیں. تو کو 4-5 گھنٹے میں ڈھونڈتا رہا کہ 7-8 سال کی بچی کے ایسے کپڑے مل جائیں جو فل سلیف میں ہو. مجھے نہیں ملے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ریپبلک آف اسلامی ایران کی بات کر رہا ہوں, شیعہ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں ملے کپڑے, کیونکہ وہاں جتنے کپڑے تھے وہ کہاں سے آتے تھے؟ ایران میں 80-90% کپڑے ترکی سے امپورٹ ہوتے ہیں. ترکی کس کے کلچر کو فالو کرتا ہے؟ ویسٹرن کلچر کو فالو کرتا ہے. یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ لنک اپ ہوتی ہیں. 5-6 گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد کپڑے نہیں ملے. ہم نے کہا بھائی پاکستان سے ہی آرڈر دے دیں گے, بنے بنائے کپڑے فل سلیف میں آ جائیں. نہیں ملے. اب سوال ہے اس ملک میں اگر کوئی مولوی ممبر پہ آ کے یہ بولے اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ, صحیح کپڑے پہناؤ, اور ایک بندہ با حیا بننا چاہے اور مارکیٹ میں چیز ہی اویلیبل نہیں ہے, تو حیا کہاں سے آئے گا؟ ممبر سے صرف دین کا اعلان کرنا اور ہے, کیونکہ مولوی کا کام نہیں جا کے فیشن انڈسٹری میں کوئی فیکٹری لگائے, مولوی کا کام نہیں کہ جا کے میڈیکل یونیورسٹی لگائے. یہاں پہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہاں کہاں شریعت کے خلا موجود ہیں. ڈیلی بیٹھ کے مسجد میں یہ کہنا العجل العجل العجل, ملائیے ملائیے. بھائی کیا کہ کرے امام زمانہ؟ یونیورسٹی تو تم نے بنانی ہے, کام امام زمانہ آپ ہی سے لیں گے. لیکن ہم نے ساری ڈیوٹیز امام زمانہ پہ چھوڑ دی. مولا آپ آؤ گے تو پھر سارا کام ہوگا. بھائی کیسے ہوگا؟ جب نسلیں پاک نہیں ہوں گی, جب نسلوں میں غیرت نہیں ہوگی, جب نسلوں میں حیا نہیں ہوگا. تو یہی فوجی چاہیے امام زمانہ کو. کیوں کہا جب 313 ہو جائیں گے تو امام زمانہ کا اٹ مینز ملینز میں بھی وہ 313 ویسے نہیں ہے, کیونکہ ہم اس سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے 0% بھی محنت اور زحمت نہیں کر رہے ہیں. حیا حیا کہنا آسان ہے, لیکن اس حیا کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے کہ ہم ممبر سے پڑھنے کے جناب حلال گوشت کھانا ہے, لیکن یہاں ایک کسائی خانہ حلال کا نہ کھولا جائے. ہر دکان پہ پورک تو ملے پر مرغی اور گوشت نہ ملے. تو نسلیں حلال کی طرف, اچھی چیزوں کی طرف تبھی جاتی ہیں جب آپ ان کے لیے چیزیں کیا کرتے ہو؟ پرووائڈ کرتے ہو. لیکن ہماری پوری امت ذکر پہ لگی ہوئی ہے. 60,000 مسلمان فلسطین میں مارے گئے. پوری دنیا میں کہتے ہیں 300-350 ملین شیعہ ہیں, 1 سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. تو میں نے کہا میں ایک چیلنج دیتا ہوں, سارے مسلمانوں کو آپ جمع کرو, مکے میں, مدینے میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, ٹیونس میں, گلف میں, سارے مسلمان جمع ہو کے بولے پروردگارا اسرائیل کو نیست و نابود فرما, اور سب کہیں آمین. کچھ ہوگا اسرائیل کو میرے ذکر کرنے سے؟ لاکھوں کی تعداد میں ریلیاں نکالو. امریکن ایمبیسڈر ہنس رہا تھا جب کراچی میں ایک ریلی نکلی کہ جناب اتنی بڑی ریلی آپ کے خلاف نکلی. اس نے کوئی بات نہیں, سب کے ہاتھ میں جو بوٹل ہے وہ ہماری کمپنی کی ہے, کہ شام کو جب یہ ریسٹ کریں گے نا برگر ہمارے ہی کھائیں گے یہ لوگ, کوئی بات نہیں. ساری ریلیاں نکال کے ہم پھر میکڈونلڈ کے برگر کھائیں اور ہاتھ میں نیسلے کی بوتلیں ہوں, کہ کوئی بات نہیں, پانی تو ہمارا ہی پئیں گے, برگر تو ہمارے ہی کھائیں گے. ان کا برگر کھا کے ان سے کیا مقابلہ کرو گے؟ انہی کا پانی پی کے ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ پوری امت بھی جمع ہو جائے اور نعرے لگاتی رہے کہ فلاں مر جائے اور فلاں یہ ہو جائے, ہمارے نعرے لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ مولانا فلاں مولوی صاحب کے تعویذ میں بڑا اثر ہے, بڑا مولانا بڑے شف ہیں, ایک پھونک مارتے ہیں لوگوں کو شفا مل جاتی ہے. میں نے کہا سارے شفو بابوں کو جمع کرو, سارے تعویذ والوں کو جمع کرو اور بولو ایک تعویذ بناؤ ٹرمپ صاحب کے خلاف. میں کہا یہ اثر ہے تو اثر کرنا چاہیے, اتنے مسلمان ولی اور فلاں مرشد و فلاں یہ اور فلاں وہ, بناؤ تعویذ. تمہاری نمازوں میں اثر ہے تو پڑھو کوئی ایسی نماز, تمہاری دعاؤں میں اثر ہے تو کرو کوئی ایسی دعا جس سے دشمن اسلام کیا ہو جائے؟ نیست و نابود ہو جائے.
آیت اللہ سے لے کے مجتہد تک، مجتہد سے لے کے بچے سے بچہ دعا کر رہا ہے. ہم بھی مجلس ختم ہو کہیں گے خدا دشمنان اسلام کو نہیں سنا ہوا، سب کہیں گے آمین. میری دعا سے کتنے دشمن اسلام مریں گے؟ دعا موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، دعا یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کوئی دشمن اسلام ہے. اور جب تم آمین کہہ رہے ہو، یہ بالکل اسی طرح ہے. پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، آپ کہتے ہو الہی آمین. بھائی آمین کا مطلب ہے کچھ کرو ظہور امام زمانہ کے لیے پریکٹیکلی. ایران کے مولانا تھے، شاید اس دن بتایا کہ نہیں بتایا، شاید بتایا، یاد نہیں ہے مجھے. ڈیلی کہتے تھے مولانا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو آپ مجلس میں کائنڈلی، بڑی مشکل سے اس کو مجلس میں لایا ہوں، تو مولانا 3-4 حدیثیں نماز کے لیے پڑھ لیجئے، نمازی بن جائیں. مولانا کہتا پہلے دن آیا اور میں مجلس تھا، بھول گیا، ٹاپک کوئی اور تھا. کہا مولانا میں اتنی بڑی محنت زحمت سے لاتا ہوں بیوی کو مجلس میں. کہیں آتے نا مولانا آج بچے کو لایا ہوں، ہاں تو تھوڑا اس پہ پڑھ لیجئے گا. مولانا کہ ٹھیک ہے کل آنا اور مجھے ذرا ایسے اشارہ کرنا تاکہ میں کہیں بھی ہوں نماز پہ پڑھنا شروع کر دوں. اگلے دن آیا اور مسجد گینڈ میں کہا مولانا میں آ گیا ہوں، ہوم آفس بھی آیا ہوا ہے. تو مولانا کہتے ہیں کیا ٹاپک تھا مجھے نہیں یاد، میں نے وہیں پہ کٹ کیا اور فوراً کہا الصلاۃ. لوگوں نماز کی اہمیت ہے، جو نماز کو خفیف سمجھے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں، وہ ہمارا شیعہ نہیں. 3-4 حدیثیں پڑھی. اگلے دن پھر آیا کہ مولانا آئی ہوئی ہیں. کہا پھر میں نے ٹاپک کیا تھا، میں نے کہا صلاۃ نماز. تیسرے دن، چوتھے دن کا 9-10 دن محرم گزر گیا. عشرہ ختم ہوا، مومن مجھ سے ملنے آیا. میں نے ہاں بھائی بتاؤ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ ٹاپک کیا تھا میں نے چھوڑ کے فوراً میں نے نماز پہ پڑھنا شروع کہا. نہیں مولانا اب بھی نہیں پڑھ رہی ہے. کہ بھائی 9 دن میں نے نماز 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 پڑھ کیوں نہیں رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہاری بیوی کو؟ کہ مولانا کہتی ہے جب تو پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں. کہ بندے بدبخت تو نماز نہیں پڑھتا. وہ کہہ رہا بیوی کو نماز سکھا، خود نہیں پڑھتے ہو. کہ نہیں میں تو نہیں پڑھتا مولانا. ہاں یہ ہمارا حال ہے. خود ظالم ہے لیکن کہتے خدا امریکہ ہے ظالم کو یہ کر دے. خود غاصب ہوں گے، خدا امریکہ کو یہ کر دے. ذکر سے میرے عزیز کچھ نہیں ہوتا. ذکر یاد آوری کے لیے ہے. کہ امام رضا فرماتے کوئی بندہ توبہ کرے لیکن اس نیت سے توبہ کرے کل جا کے پھر گناہ کروں گا، کہ یہ توبہ نہیں، مذاق اڑا رہا ہے پروردگار عالم کا. ذکر کا مطلب ہے جو کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، پھر اس کے لیے کیا کرو، محنت بھی کرو، زحمت بھی کرو. تو یہ پاسبل نہیں کہ اہل بیت ہمیں وداؤٹ سسٹم چھوڑ کے چلے جائیں اور مسلمانوں کو کہیں بس خانقاہوں میں بیٹھ کے کیا کرو، دعائیں کرو. 60-70 ہزار بچے مسلمانوں کے مر جائیں، آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہو. پریکٹیکلی تم نے کیا کیا؟ کون سا سسٹم تم نے بنایا؟ مولانا بیٹی حجاب نہیں کرتی، تم نے سسٹم کون سا بنایا کہ حجاب کرے؟ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تم نے کس سسٹم کو فالو نہیں کیا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا؟ مولانا آج بیمار ہیں، بھئی بیمار کیوں ہو؟ تم نے کس سسٹم کو فالو کیا؟ تو اہل بیت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک سسٹم دیا ہے. جب تک ہم اس سسٹم کو، اور یہ سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے. اب آپ کہیں گے وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم آف ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اب یہ ولایت کیا ہے؟ ہم نے ولایت کو محدود کر دیا ایک نعرے میں کہ ولائی کون ہے؟ جو یا علی بڑا کہتا ہے. آج کل تو ہمارے بعض لوگوں نے لمبے لمبے نعرے، جب تک سانس چل رہی ہے تو نعرے. بھئی اس سے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، ثواب ملے گا. ہاں حدیث رسول ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن یہ کب کہا آپ اتنے لمبے لمبے کرو؟ ذکر علی کا مطلب ہے یاد امیر المؤمنین. 24 گھنٹہ علی کو یاد رکھو تاکہ شجاعت امیر المؤمنین یاد رہے، غیرت علوی تمہارے وجود میں یاد رہے، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا تجھے کیا رہے؟ یاد رہے. یہ نہیں کہ ہم صرف ذکری مسلمان بنیں اور فکر امیر المؤمنین کو ذکر سے کیا کر دیں؟ خارج کر دیں. کیسے ممکن ہے کوئی علی کا نام لے صاحب غیرت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی حسین کا نام لے صاحب صبر نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی حسن ابن علی کا نام لے صاحب سخاوت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی سیدہ فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہو صاحب حیا اور عفت نہ ہو؟ تو پورا ایک آئیڈیالوجی ہے. ہم صرف نام علی کو نہیں مانتے، آئیڈیالوجی آف امیر المؤمنین کے فالوورز ہیں، آئیڈیالوجی آف جناب سیدہ کے فالوورز ہیں. اب وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ ولایت امیر المؤمنین ہے.